اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ آپ سمجھیں اور پڑھیں ساتھ۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب کے ساتھ، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما رزقناہم اور جو کچھ اس میں سے ہم نے دیا ان کو، ينفقون وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر بھی ہم یہی لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ نے جو ترجمہ سنا اور یاد کرنے کی کوشش کی، اس کی مختصر تفسیر آپ سمجھ لیں تاکہ یہ تفسیر ہمارے ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات دراصل باتوں کا مخفف ہوتے ہیں، یعنی ان کا معنی نہیں ہوتا، صرف مفہوم ہوتا ہے اور وہ متکلم ہی بتا سکتا ہے فلاں لفظ سے اس کی کیا مراد ہے۔ علماء کرام نے ان کی مراد کی وضاحت تو کی ہے، لیکن ہم احتیاطاً کہتے ہیں کہ ان سے اللہ کی حقیقی مراد وہی ہی جانتا ہے۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف متقین کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ دوسری جگہ پر جو کہ سورۃ آل عمران کے اندر بات موجود ہے، اس سے ھدی للناس کہا گیا ہے، یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ تو متقین کے لیے رہنما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مکمل فائدہ متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ آگے متقین کی صفات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہی وضاحت فرما دی ہے۔ متقین کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ہم نے متقین کو پہچاننا ہے، پرہیزگار لوگوں کو پہچاننا ہے، تو ان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی 5 صفات کا ذکر کر کے واضح کر دیا ہے۔ متقین کی صفات کیا ہے؟ متقین کا پہلے آپ معنی مفہوم سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ان کی صفات کی طرف بھی آتے ہیں۔ متقی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور پرہیزگار، پرہیز کرنے والا، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ اور غلط راستے سے بچنا چاہتا ہو
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہے. آپ نے معنی مفہوم سمجھا. اس کے بعد متقین کی صفات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لے آئے بالغیب، غیب کے ساتھ. پہلی خوبی اور پہلی صفات یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر. اب غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا آسان اور سادہ الفاظ کے اندر آپ ایسے سمجھے کہ بنا دیکھے کسی چیز کو مان لینا. مراد اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے مان لیا کہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ان پہ ایمان لے، بنا دیکھے ہم نے ان پہ ایمان لے. اسی کا نام غیب ہے. اسی طرح آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، بنا دیکھے ہم ان پہ ایمان لے. اسی کا معنی بالغیب ہے، یعنی بنا دیکھے، اپنی آنکھوں سے بغیر دیکھے ہی کسی چیز پہ ایمان لے آنا، اسی کا نام بالغیب ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں تو عذاب قبر ہے. قبر کے اندر کی انسان کی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہمارا ایمان ہے بنا دیکھے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے قریب رہنے والے یہ فرشتے جو عبادت گزار ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، بنا دیکھے اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح جنت ہے اور جہنم ہے، بنا دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے اور جہنم سے محفوظ فرمائیں گے. یہ بنا دیکھے اور یہ غیب کا یہ معنی ہے. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. یہ بات عزیز طلبہ آپ یاد رکھیں، پورے قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا. جہاں بھی ذکر آیا ہے نماز قائم کرنے کا ذکر آیا ہے. یہاں بھی متقین کی جو صفت نمبر 2 بتائی گئی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، الصلاۃ، نماز کو پڑھتے ہیں نماز. تو انسان کے اوپر دن اور رات میں بلا ناغہ 5 نمازیں فرض ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ 5 نمازیں انسان کے اوپر یہ فرض ہیں اور بلا ناغہ اور یہ نمازیں پڑھتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. اگر ہم پیسے کی، مال و دولت کی بات کرتے ہیں تو یہ مال و دولت ہر ایک انسان کے پاس موجود ہے، کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا انہیں دے رکھا ہے اسی کائنات کے اوپر وہ مطمئن اور اتفاق کرتے ہیں اور اپنی فرصت کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں. انسان کہیں یہ پریشان نہ ہو جائے کہ ساتھ والے کے پاس تو زیادہ مال ہے، وہ مال زیادہ خرچ کرتا ہے، میں کم خرچ کرتا ہوں. نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ انہیں رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اس سے مراد انسان کے پاس زیادہ ہے کم ہے، جتنا فرصت ہے وہ خرچ کرے. تو یہی متقین کی صفت نمبر 3 ہے. صفات نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر. آپ سے مراد، الیکا سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کہا گیا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، متقین اس کے اوپر مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ 30 پارے قرآن مجید یہ نازل فرمایا ہے. اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ ناس، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر مکمل وہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل
من قبل کا، اور جو کچھ آپ سے پہلے، قبل کا سے مراد آپ سے پہلے، یعنی آپ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا آسمان سے، مراد آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے اوپر جتنی بھی کتابیں صحیفے نازل ہوئی ہیں، وہ سارے صحیفے اور کتابیں اور انبیاء پر انبیاء کو ماننا، تسلیم کرنا اور ان کے اوپر ایمان لانا، یہ متقین کی صفت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں جو کہ معروف 4 کتابیں ہیں، مثلا سب سے پہلے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور زبور داود علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، یعنی یہ 4 کتابیں معروف ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، وہ یہ ہے قرآن مجید کے علاوہ پہلی جو 3 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے اوپر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر اور متقین پر فرض عین ہے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی انبیاء جیسے ہی ہے اور اپنی کتاب اور اپنی شریعت ساتھ ہی لے کر چلے گئے، لیکن ابھی بھی انبیاء کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، ان کی جو کتابیں ان کے پاس موجود ہے وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، ان کے اندر تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، ان کو بدل دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس چیز کی وضاحت ضروری تھی۔ 5ویں اور آخری صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین کی آخری صفت اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر مکمل یقین اور امید رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو قرآن مجید کے الفاظ معنی بھی بتائے ہیں اور مختصر تفسیر بھی آپ کو بتائی ہے، آپ کے گوش و گزار کی ہے۔ اب مختصر خلاصہ قرآن مجید کی تفسیر کا وہ آپ اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں، اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس یہ محفوظ رہے۔ یاد ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حروف مقطعات، سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات دراصل باتوں کا مخفف ہوتے ہیں، یعنی ان کا معنی نہیں ہوتا، صرف مفہوم ہوتا ہے، اور وہ متکلم ہی بتا سکتا ہے فلاں لفظ سے اس کی کیا مراد ہے۔ علماء کرام نے ان کی مراد کی وضاحت تو کی ہے، لیکن ہم احتیاطاً کہتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالی کی حقیقی مراد وہی ہی جانتا ہے۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالی کی کلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور جو شخص قرآن حکیم میں شک کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف متقین کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ دوسری جگہ پر جو کہ سورۃ آل عمران کے اندر موجود ہے اسے ہدی للناس کہا گیا ہے، یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ تو متقین کے لیے رہنما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مکمل فائدہ متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ متقین کی صفات، متقی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور پرہیز کرنے والا، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالی کی نافرمانی، گناہ اور غلط راستے سے
بچنا چاہتا ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے متقین کی صفات بیان کی ہے۔ نمبر 1، ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن مجید میں اور سابقہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ نمبر 5، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے امراء یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سنن ترمذی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔